خوش آمدید بک وزڈم انسائیڈن چینل میں، جہاں آج ہم ایک ایسی کتاب کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو سکھائے گی کہ کامیابی کے لیے صرف ہنر، ذہانت اور قسمت کافی نہیں، بلکہ اصل طاقت مسلسل مشق، صبر اور صحیح عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ دی پریکٹسنگ مائنڈ، ٹامس ایم سٹرنر آپ کو یہ راز سمجھائے گی کہ اگر اپنے ذہن کو منزل کے بجائے سفر پر مرکوز کرنا سیکھ لیا تو بے چینی، جلد بازی اور ناکامی کا خوف آپ کی زندگی پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ ہر کام میں نتیجے کی فکر چھوڑ کر صرف اگلے درست قدم پر توجہ دینا سیکھ جائیں تو آپ کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی راز ہے جسے یہ کتاب نہایت سادہ مگر گہری انداز میں سمجھاتی ہے کہ کامیابی کوئی اچانک ملنے والا انعام نہیں، بلکہ روزانہ کی مشق، چھوٹی چھوٹی بہتری اور مستقل مزاجی سے بننے والا سفر ہے۔ اکثر انسان اپنی زندگی میں کسی بڑی تبدیلی کی خواہش تو رکھتا ہے، مگر جب تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ چند دن ورزش کرنے کے بعد جسم بدل جائے، چند کتابیں پڑھنے کے بعد ذہن بدل جائے، چند دن کام کرنے کے بعد کامیابی مل جائے اور چند کوششوں کے بعد مہارت حاصل ہو جائے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے اور اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے۔ دی پریکٹسنگ مائنڈ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ اکثر ہماری صلاحیت کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ ہماری توجہ کا غلط رخ ہوتا ہے۔ ہم منزل پر اتنے زیادہ مرکوز ہو جاتے ہیں کہ راستے کے ہر قدم کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں، مگر کامیابی تک پہنچنے والی روزانہ کی مشق سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم ماہر بننا چاہتے ہیں، مگر ابتدائی مرحلے کی غلطیوں کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم مضبوط بننا چاہتے ہیں، مگر کمزوری کے دور سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شاندار خواب دیکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، آغاز بھی کرتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد رک جاتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سبق یہی ہے کہ زندگی کو ایک مسلسل مشق سمجھو، امتحان نہیں۔ جب آپ ہر کام کو امتحان سمجھتے ہیں تو آپ کا ذہن ہر لمحہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام، میں دوسروں سے آگے ہوں یا پیچھے، مجھے نتیجہ کب ملے گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوالات آپ کی توجہ موجودہ عمل سے ہٹا کر مستقبل کے خوف میں لے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ زندگی کو مشق سمجھتے ہیں تو آپ کا ذہن سیکھنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ غلطی آپ کے لیے شکست نہیں رہتی، بلکہ ایک اشارہ بن جاتی ہے۔ سست رفتاری ناکامی نہیں رہتی، بلکہ ترقی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور ہر دن کا معمولی قدم بھی اہم محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتاب کا پیغام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کسی بھی مہارت میں کمال ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ ایک موسیقار ایک دن میں ماہر نہیں بنتا، ایک کھلاڑی ایک دن میں چیمپئن نہیں بنتا، ایک مصنف ایک دن میں بہترین لکھاری نہیں بنتا، اور ایک کامیاب انسان بھی ایک ہی رات میں کامیاب نہیں بنتا۔ ان سب کے پیچھے ہزاروں چھوٹی چھوٹی مشقیں، بار بار کی جانے والی کوششیں، غلطیاں، اصلاحات اور مستقل مزاجی موجود ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں، مگر ان کی مشق نہیں دیکھتے۔ ہمیں صرف نتیجہ نظر آتا ہے، وہ برسوں کی محنت نظر نہیں آتی جو اس نتیجے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ ہم کسی ماہر شخص کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ماہر لوگ کبھی مبتدی تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے مبتدی ہونے کے مرحلے سے نفرت نہیں کی، انہوں نے سیکھنے کے عمل کو قبول کیا، انہوں نے بار بار ناکامی کے باوجود مشق جاری رکھی، انہوں نے اپنے آپ کو یہ اجازت دی کہ وہ شروع میں کمزور ہوں، غلطیاں کریں، آہستہ بڑھیں اور پھر بھی سفر جاری رکھیں۔ یہی سوچ ایک عام انسان کو غیر معمولی بنا سکتی ہے۔ ذرا اپنے ذہن پر غور کریں۔ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو پہلے چند دن آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، نئی عادت شروع کرتے ہیں، کتاب پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ورزش شروع کرتے ہیں یا کوئی نئی مہارت سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابتدا میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر کچھ دن بعد جب جوش کم ہوتا ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنے جذبے کے بجائے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کو نتیجے کے بجائے عمل سے محبت کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تو شاید یہ کام ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر دن پرجوش ہوں۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے جڑے رہیں، چاہے اس دن آپ کا جذبہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ مشق کا اصل حسن یہی ہے کہ یہ آپ کو جذبات کا غلام بننے سے آزاد کرتی ہے۔ اگر آپ صرف اس وقت کام کریں گے جب آپ کا دل چاہے گا، تو آپ کی ترقی بھی آپ کے موڈ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ کبھی آپ بہت کام کریں گے، کبھی کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کبھی آپ بہت پرجوش ہوں گے، کبھی مکمل طور پر رک جائیں گے۔ لیکن جب آپ عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کا کام جذبات پر منحصر نہیں رہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی مشق کرنی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ سوچ آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایسی طاقت دیتی ہے جو وقتی جوش سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کتاب کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ ہمیں نتیجے اور عمل کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ نتیجہ وہ ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عمل وہ ہے جو ہمیں ہر روز کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اچھا لکھاری بننا چاہتے ہیں تو لکھاری بننا نتیجہ ہے، لیکن روزانہ لکھنا عمل ہے۔ اگر آپ صحت مند بننا چاہتے ہیں تو صحت مند جسم نتیجہ ہے، لیکن روزانہ ورزش اور مناسب غذا عمل ہے۔ اگر آپ مالی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو دولت نتیجہ ہے، لیکن مسلسل سیکھنا، بہتر فیصلے کرنا اور اپنی آمدنی و اخراجات کو سمجھنا عمل ہے۔ اکثر لوگ نتیجے سے محبت کرتے ہیں مگر عمل سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کامیابی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں مگر اس تصویر تک پہنچنے والے معمولی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی تضاد انہیں روک دیتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نتیجہ آپ کے اختیار میں مکمل طور پر نہیں ہوتا، مگر عمل بڑی حد تک آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کامیابی کب ملے گی، لوگ کب آپ کو پہچانیں گے، آپ کی محنت کا نتیجہ کتنا بڑا ہوگا یا راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی۔ لیکن آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ آج آپ کیا کریں گے۔ آپ آج کتنے منٹ مشق کریں گے۔ آپ آج اپنے کام پر کتنی توجہ دیں گے۔ آپ آج اپنی غلطی سے کیا سیکھیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں تو بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب آپ ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تو ذہن مسلسل دباؤ میں رہتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص پیانو سیکھ رہا ہے۔ وہ ہر روز بیٹھتا ہے مگر اس کے ذہن میں صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کب ایک عظیم موسیقار بنوں گا۔ اگر وہ ہر مشق کے دوران صرف مستقبل کی کامیابی کے بارے میں سوچتا رہے تو موجودہ مشق اس کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ وہ ہر غلط نوٹ پر پریشان ہوگا، ہر مشکل سبق سے گھبرائے گا اور شاید کچھ عرصے بعد پیانو چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کرے کہ آج میں ایک چھوٹی سی چیز پہلے سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں تو اس کا سفر مختلف ہو جائے گا۔ وہ ہر غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھے گا۔ وہ اپنی رفتار کا دوسروں سے موازنہ نہیں کرے گا۔ وہ جان لے گا کہ مہارت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ یہی اصول زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ ہر دن کامل بن جائیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہر دن مشق کریں۔ کامل ہونے کی خواہش اکثر انسان کو شروع ہی نہیں کرنے دیتی۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں لکھتے کہ انہیں لگتا ہے ان کی تحریر بہترین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کاروبار اس لیے شروع نہیں کرتے کہ انہیں لگتا ہے ابھی ان کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ورزش اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فوراً بہترین جسم چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ نئی زبان اس لیے نہیں سیکھتے کہ انہیں غلط بولنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مشق کے اصول کو سمجھ لیں تو اب جان جائیں گے کہ ابتدا میں ناقص ہونا ایک قدرتی مرحلہ ہے۔ کوئی بھی شخص پہلے دن ماہر نہیں ہوتا۔ ہر ماہر شخص کبھی نہ کبھی ایسا مبتدی تھا جو غلطیاں کرتا تھا۔ فرق یہ نہیں کہ کامیاب لوگوں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کو اپنی شناخت نہیں بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ناکام ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میری یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اب مجھے بہتر طریقہ آزمانا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ناکام ہوں
تو آپ اپنی پوری شخصیت کو ایک نتیجے سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں میری یہ کوشش ناکام ہوئی، تو آپ اپنے لیے دوبارہ کوشش کرنے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مشق کا ذہن یہی کرتا ہے، وہ ناکامی کو آخری فیصلہ نہیں سمجھتا، وہ اسے معلومات سمجھتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ خود کو برا بھلا کہیں مایوس ہوں اور کام چھوڑ دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ رک کر دیکھیں کہ کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی، کیا بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اگلی کوشش میں کیا تبدیلی لانی ہے۔ دوسرا راستہ آہستہ ضرور ہے، مگر یہی ترقی کا حقیقی راستہ ہے۔ زندگی میں زیادہ تر کامیابیاں کسی ایک شاندار کوشش سے نہیں آتی، بلکہ بہت سی معمولی کوششوں کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر دن کا ایک چھوٹا قدم کئی مہینوں اور برسوں کے بعد ایک بڑی تبدیلی بن جاتا ہے۔ لیکن انسان کا ذہن فوری نتیجہ چاہتا ہے، اسے آج محنت کا بدلہ آج ہی چاہیے۔ یہی جلد بازی اکثر ہمیں اپنی صلاحیتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں اور اگلے دن درخت تلاش کرتے ہیں۔ ہم ایک ہفتہ پڑھتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ہم ماہر بن جائیں گے۔ ہم چند دن ورزش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برسوں کی غفلت فوراً ختم ہو جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عمل کو کافی وقت ہی نہیں دیا ہوتا۔ قدرت میں بھی ہر چیز وقت لیتی ہے۔ ایک درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ایک بچہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھتا ہے، ایک عمارت اینٹ با اینٹ تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت بھی عادت با عادت، فیصلہ با فیصلہ اور مشق با مشق تعمیر ہوتی ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو ایک ہی دن میں نہیں بدل سکتے، مگر آپ اپنے آج کے عمل کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ اور جب آج کا عمل مسلسل بدلتا رہتا ہے تو وقت کے ساتھ مستقبل بھی بدل جاتا ہے۔ دا پریکٹسنگ مائنڈ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عمل کے دوران موجود رہنا سیکھیں۔ اکثر ہمارا جسم ایک جگہ ہوتا ہے مگر ہمارا ذہن کہیں اور۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں مگر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کب ختم ہوگا۔ ہم ورزش کر رہے ہوتے ہیں مگر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نتیجہ کب آئے گا۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ذہن مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس طرح ہم موجودہ لمحے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عمل کا اصل فائدہ تب ملتا ہے جب ہم اپنی توجہ اس کام پر واپس لاتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھیں، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو صرف لکھیں، اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو اپنی حرکت، سانس اور جسم پر توجہ دیں، اگر آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو اپنی موجودہ مشق کو اہم سمجھیں۔ آپ کو ہر لمحہ اپنی پوری زندگی کا حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اس لمحے کا درست قدم اٹھانا ہے۔ یہی سوچ ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ جب آپ پوری پہاڑی کو ایک ہی وقت میں چڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو راستہ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صرف اگلے قدم پر توجہ دیں تو سفر قابل عمل بن جاتا ہے۔ کامیابی بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو پوری زندگی ایک ہی دن میں منظم نہیں کرنی، آپ کو صرف آج کا دن بہتر بنانا ہے۔ آپ کو پوری کتاب ایک ہی لمحے میں نہیں لکھنی، آپ کو صرف آج کا ایک صفحہ لکھنا ہے۔ آپ کو مکمل جسم ایک ہی ہفتے میں نہیں بنانا، آپ کو آج کی ورزش کرنی ہے۔ آپ کو اپنی پوری مالی زندگی ایک ہی دن میں تبدیل نہیں کرنی، آپ کو آج ایک بہتر مالی فیصلہ کرنا ہے۔ چھوٹے قدم بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر یہی قدم بڑے سفر بناتے ہیں۔ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ مشق کا مطلب صرف کسی کام کو بار بار دہرانا نہیں بلکہ شعوری طور پر دہرانا ہے۔ اگر آپ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے رہیں اور اس پر غور نہ کریں تو صرف تکرار آپ کو ماہر نہیں بنائے گی۔ حقیقی مشق میں توجہ، مشاہدہ اور اصلاح شامل ہوتی ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں، اپنی کمزوری پہچانتے ہیں، طریقہ بہتر کرتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی چکر آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بولنے کی مہارت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف زیادہ بولنا کافی نہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں رک جاتے ہیں، کہاں الفاظ کا انتخاب کمزور ہوتا ہے، کہاں آپ کی آواز غیر واضح ہوتی ہے اور کہاں آپ کی بات مؤثر نہیں رہتی۔
پھر آپ اپنی کمزوری پر کام کرتے ہیں۔ یہی شعوری مشق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو صرف زیادہ کام کرنا کافی نہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سا فیصلہ فائدہ دے رہا ہے، کون سی حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے، گاہک کیا چاہتے ہیں، اور آپ کہاں بہتری لا سکتے ہیں۔ مشق کا ذہن ہر تجربے سے سیکھتا ہے۔ وہ صرف وقت نہیں گزارتا بلکہ وقت کو تعلیم میں تبدیل کرتا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی کے کسی ایک شعبے کا انتخاب کریں جہاں آپ مسلسل جلد بازی کا شکار رہتے ہیں۔ شاید آپ اپنے کام میں فوری ترقی چاہتے ہیں۔ شاید آپ کسی عادت کو فوراً بدلنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کسی ہنر میں فوراً ماہر بننا چاہتے ہیں۔ آج سے ایک سوال خود سے پوچھیں، میں نتیجے کے بارے میں کتنی فکر کر رہا ہوں اور موجودہ عمل پر کتنی توجہ دے رہا ہوں؟ یہ سوال آپ کے ذہن کو بدلنا شروع کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے آپ سے کہیں کہ مجھے صرف آج کی مشق بہتر کرنی ہے تو آپ کا دباؤ کم ہوگا۔ آپ دوسروں سے موازنہ کم کریں گے۔ آپ اپنی رفتار کو قبول کریں گے۔ اور سب سے اہم بات، آپ اپنے سفر سے نفرت کرنے کے بجائے اسے سمجھنا شروع کریں گے۔ یاد رکھیں، زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اکثر اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ منزل کے انتظار میں زندگی ضائع نہیں کرے گا، وہ راستے کو بھی زندگی کا حصہ سمجھے گا۔ اگر آپ ہر وقت اس دن کا انتظار کرتے رہیں گے جب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ آج کے دن کو نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن کامیابی کا حقیقی راز یہ ہے کہ آپ آج کے عمل کو اتنی اہمیت دیں کہ آپ کا ہر دن آپ کو تھوڑا سا بہتر بناتا رہے۔ آپ کو ہر دن بڑی چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی صرف ایک قدم کافی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ اپنے کام چھوڑا نہیں۔ کبھی کبھی صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ اپنے آج بھی مشق کی۔ دنیا شاید آپ کی اس چھوٹی سی کوشش کو نہ دیکھے، مگر یہی چھوٹی کوششیں آپ کے اندر وہ شخصیت بناتی ہیں جو ایک دن بڑے نتائج کو سنبھالنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ابھی کسی نئے سفر کے آغاز پر ہیں تو اپنے آپ سے یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کریں کہ آپ غلطی کے بعد سیکھیں گے۔ یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ ہر دن پرجوش رہیں گے۔ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنے عمل سے جڑے رہیں گے۔ یہ وعدہ نہ کریں کہ آپ فوراً کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ کریں کہ آپ جلدی ہار نہیں مانیں گے۔ یہی مشق کا ذہن ہے۔ یہی وہ ذہن ہے جو انسان کو نتائج کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کی تعمیر پر توجہ دینا سکھاتا ہے۔ اور جب آپ اپنی صلاحیتوں کی تعمیر پر توجہ دیتے ہیں تو نتائج اکثر خود آپ کے راستے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کے ایک نہایت اہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق کا اصل مقصد صرف کسی کام کو دہرانا نہیں بلکہ اپنے ذہن کو تربیت دینا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کام کو بار بار کریں گے تو وہ خود بخود ماہر بن جائیں گے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک ہی کام کو بغیر توجہ، بغیر غور اور بغیر اصلاح کے دہراتے رہنا ترقی نہیں کہلاتا۔ حقیقی مشق وہ ہے جس میں آپ اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر اگلی کوشش میں معمولی سی بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معمولی بہتری وقت کے ساتھ ایک بڑی تبدیلی بن جاتی ہے۔ ٹامس ایم سٹرنر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا بڑا حصہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی توجہ کہاں رکھتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہمیشہ اس نتیجے پر رہے گی جو ابھی حاصل نہیں ہوا تو آپ موجودہ عمل کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی توجہ اس کام پر رکھیں گے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے تو آپ ہر دن سیکھنے، بہتر ہونے اور آگے بڑھنے کا موقع حاصل کریں گے۔ فرض کریں کہ ایک شخص گٹار سیکھ رہا ہے۔ وہ ہر روز گٹار اٹھاتا ہے مگر اس کے ذہن میں صرف یہ خیال ہے کہ وہ کب ایک عظیم گٹارسٹ بنے گا۔ جب وہ غلط سوار بجاتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، جب انگلیاں درد کرتی ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ ترقی بہت آہستہ ہو رہی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا اصل مسئلہ گٹار نہیں بلکہ اس کا ذہنی رویہ ہے۔ وہ مشق کے ہر لمحے کو مستقبل کی کامیابی کے ساتھ ناپ رہا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص گٹار اٹھاتا ہے اور صرف یہ سوچتا ہے کہ آج میں ایک خاص سوار کو کل سے بہتر کیسے بجا سکتا ہوں۔
وہ اپنی انگلیوں کی حرکت پر توجہ دیتا ہے، اپنی غلطی کو سنتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی مہارت کو بہتر بناتا ہے۔ دونوں افراد شاید ایک ہی وقت مشق کر رہے ہوں، مگر ان کے ذہنی تجربات بالکل مختلف ہیں۔ پہلے شخص کے لیے مشق ایک بوجھ ہے، جبکہ دوسرے کے لیے مشق خود سیکھنے کا عمل ہے۔ یہی فرق انسان کو طویل سفر میں کامیاب یا ناکام بناتا ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن کو عمل کے دوران موجود رہنے کی تربیت دینی چاہیے۔ انسان کا ذہن فطری طور پر ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ آپ کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں، مگر کچھ ہی دیر بعد آپ کا ذہن مستقبل کے منصوبوں، ماضی کی غلطیوں، لوگوں کی باتوں، اپنے مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ آپ ورزش شروع کرتے ہیں، مگر ذہن سوچتا رہتا ہے کہ نتیجہ کب آئے گا۔ آپ کام شروع کرتے ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ یہ فوراً ختم ہو جائے۔ اس طرح جسم ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور ذہن کسی دوسرے مقام پر موجود ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ کام کا پورا فائدہ ملتا ہے اور نہ ذہن کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دی پریکٹسنگ مائنڈ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی توجہ کو بار بار موجودہ لمحے میں واپس لانا بھی ایک مشق ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا ذہن بھٹک گیا ہے تو خود کو برا بھلا نہ کہیں، صرف اپنی توجہ دوبارہ کام کی طرف لے آئیں۔ اگر آپ 10 بار بھٹکتے ہیں تو 10 بار واپس آئیں۔ اگر 100 بار بھٹکتے ہیں تو 100 بار واپس آئیں۔ یہی واپسی آپ کے ذہن کو مضبوط بناتی ہے۔ ذہنی یکسوئی کسی جادو سے پیدا نہیں ہوتی، یہ بار بار کی جانے والی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسم ورزش سے مضبوط ہوتا ہے، ذہن بھی توجہ کی مشق سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت کامل کارکردگی دکھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کامل ہونے کی خواہش بظاہر اچھی لگتی ہے، مگر اکثر یہی خواہش انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہے۔ جب آپ خود سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہر کام بہترین کریں گے تو آپ ہر چھوٹی غلطی کو بڑی ناکامی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ شروع کرنے سے پہلے ہی ڈرنے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں اچھا نہ کر سکا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میری کوشش ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا تو؟ یہ خوف آپ کو عمل سے روک دیتا ہے۔ لیکن مشق کا ذہن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سیکھنے کے دوران کمزور ہوں۔ آپ کو شروع میں اچھا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف شروع کرنے اور جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں غلطیاں ہونا فطری ہے تو آپ کے اندر ایک نئی آزادی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے، اب آپ سوال پوچھنے سے نہیں گھبراتے، اب آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہر شخص آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ماہر شخص کبھی نہ کبھی ابتدائی مرحلے سے گزرا ہے۔ ہر بہترین لکھاری نے کبھی کمزور تحریر لکھی ہے۔ ہر کامیاب کاروباری شخص نے کبھی غلط فیصلہ کیا ہے۔ ہر ماہر کھلاڑی نے کبھی غلط شاٹ کھیلا ہے۔ ہر کامیاب مقرر نے کبھی گھبراہٹ کے ساتھ بات کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی کمزوری کو آخری حقیقت نہیں سمجھا، انہوں نے اسے مشق کا حصہ سمجھا۔ یہی سوچ انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کو دوسروں سے نہیں، اپنے ماضی سے موازنہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں انسان کے لیے موازنہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کسی دوسرے شخص کی کامیابی دیکھتے ہیں اور فوراً اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اب سے زیادہ کامیاب ہے، کوئی اب سے زیادہ دولت مند ہے، کوئی اب سے زیادہ مشہور ہے، کوئی اب سے زیادہ ماہر ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ دوسرے شخص کے سفر کے صرف ایک حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس کی برسوں کی مشق، ناکامیاں، قربانیاں اور مشکلات نظر نہیں آتی۔ آپ صرف اس مقام کو دیکھتے ہیں جہاں وہ آج کھڑا ہے، جبکہ آپ اپنے سفر کے ہر مشکل لمحے کو جانتے ہیں۔ یہی غیر منصفانہ موازنہ آپ کے اعتماد کو کم کرتا ہے۔ مشق کا ذہن کہتا ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں کل سے آج تھوڑا بہتر ہوں؟ کیا میں نے کوئی نئی چیز سیکھی؟ کیا میں نے اپنی کسی کمزوری پر کام کیا؟ کیا میں نے آج اپنے مقصد کے لیے ایک قدم اٹھایا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ ترقی کر رہے ہیں۔
چاہے اب کی رفتار دوسروں سے کم کیوں نہ ہو، اب پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ترقی کی رفتار ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تیزی سے سیکھتے ہیں، کچھ آہستہ، کچھ کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، کچھ کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے سفر پر توجہ دیں گے تو موازنہ آپ کی توانائی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے راستے کو قبول کرنا سیکھیں گے۔ یہ قبولیت سستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کرتے ہوئے بہتری کے لیے کام کریں۔ آپ خود سے نفرت کیے بغیر خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی موجودہ حالت کو قبول کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خود کو سخت تنقید کا نشانہ بنانا انہیں کامیاب بنائے گا۔ وہ ہر غلطی پر خود کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر ناکامی کے بعد اپنے آپ کو ناکام انسان سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خود پر سختی ہی انہیں آگے لے جائے گی۔ لیکن مسلسل خود تنقید اکثر انسان کی توانائی ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ ہر غلطی کے بعد اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ کا ذہن سیکھنے کے بجائے دفاعی حالت میں چلا جاتا ہے۔ آپ غلطی چھپانے لگتے ہیں، کوشش سے ڈرنے لگتے ہیں اور نئے تجربات سے بچنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنی غلطی کو پرسکون انداز میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ طریقہ کام نہیں کیا، اب میں دوسرا طریقہ آزما سکتا ہوں، تو آپ کا ذہن سیکھنے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ مشق کا ذہن اپنے آپ سے نرمی اور ایمانداری دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو اپنی غلطی کو چھپانا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہے۔ آپ کو اپنی کمزوری سے انکار نہیں کرنا بلکہ اس پر کام کرنا ہے۔ آپ کو خود کو ناکام کہنا نہیں بلکہ اپنی کوشش کو بہتر بنانا ہے۔ یہی فرق آپ کے ذہنی سفر کو بدل دیتا ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف بڑی تبدیلیاں ضروری نہیں ہوتیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے انہیں ایک ہی وقت میں بہت کچھ تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ ایک بڑا منصوبہ بناتے ہیں، کئی عادتیں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، اپنے پورے معمول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چند دن بعد تھک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن اور جسم اچانک بہت بڑی تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اپنی نیند، غذا، ورزش، مطالعہ، کام، مالی معاملات اور تمام عادتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مستقل رہنا مشکل ہوگا۔ کتاب کا فلسفہ ہمیں چھوٹے قدموں کی طاقت سمجھاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ دیں، ایک چھوٹی عادت بنائیں، اسے اتنی بار دہرائیں کہ وہ آپ کی زندگی کا قدرتی حصہ بن جائے، پھر اگلے قدم کی طرف بڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کتابیں پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں روزانہ 100 صفحات پڑھوں گا۔ اگر آپ پہلے سے نہیں پڑھتے تو صرف 10 منٹ سے آغاز کریں۔ مقصد پہلے دن بہت زیادہ پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن اپنے جسم کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چند منٹ سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ اگر آپ لکھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ہر روز چند سطریں لکھیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنے عمل کو جاری رکھا۔ جب عمل مستقل ہو جاتا ہے تو مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ابتدا ہی میں خود کو اتنا بوجھ دے دیں کہ آپ اگلے دن دوبارہ شروع نہ کر سکیں تو بڑی منصوبہ بندی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشق کا ذہن جانتا ہے کہ مستقل مزاجی شدت سے زیادہ اہم ہے۔ کبھی کبھی کم کام کرنا مگر مسلسل کرنا بہت زیادہ کام کرنے اور پھر چھوڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ اگر روزانہ صرف تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کی شناخت بھی بدلنے لگتی ہے۔ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک پڑھنے والا شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں ورزش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ آپ اپنے آپ کو صحت کا خیال رکھنے والا شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ میں لکھنے کی مشق کر رہا ہوں بلکہ آپ اپنے آپ کو لکھنے والا شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ شناخت میں یہ تبدیلی بہت طاقتور ہوتی ہے کیونکہ انسان اکثر اپنی شناخت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر آپ خود کو سست انسان سمجھتے ہیں تو آپ کا ذہن ایسے فیصلے کرے گا جو اس شناخت کو مضبوط کریں گے۔ اگر آپ خود کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جو مشکل کاموں سے بھاگتا ہے
تو آپ مشکل کاموں سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے۔ لیکن اگر آپ خود کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جو روزانہ مشق کرتا ہے تو آپ کا ذہن آہستہ آہستہ اسی شناخت کے مطابق فیصلے کرنے لگے گا۔ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہونے لگے گا کیونکہ اب یہ آپ کی شناخت کا حصہ بن رہا ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی مگر روزانہ کی مشق سے پیدا ہوتی ہے۔ کتاب میں ایک نہایت اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے معیار پر توجہ دینی چاہیے مگر ہر لمحہ خود کو نتیجے سے نہیں ناپنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نتیجہ اہم نہیں، نتیجہ یقیناً اہم ہے۔ اگر آپ کسی مہارت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہر روز اپنے آپ سے یہ پوچھنا کہ میں ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوا آپ کی توجہ کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس کے بجائے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آج میں نے اپنی مشق میں کیا بہتر کیا، آج میری توجہ کتنی تھی، آج میں نے اپنی غلطی سے کیا سیکھا، آج میں نے کون سا قدم درست اٹھایا۔ یہ سوالات آپ کو عمل کے قریب رکھتے ہیں۔ جب آپ عمل کو بہتر بناتے ہیں تو نتیجہ اکثر وقت کے ساتھ بہتر ہونے لگتا ہے۔ ایک طالب علم اگر ہر روز یہ سوچتا رہے کہ میں کب سب سے زیادہ نمبر حاصل کروں گا تو اس کا ذہن دباؤ میں رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی توجہ آج کے سبق کو سمجھنے، مشکل سوال کو حل کرنے اور اپنی کمزوری پر کام کرنے پر رکھے تو اس کی کارکردگی بہتر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک کاروباری شخص اگر ہر دن صرف اس بات پر پریشان رہے کہ میں کب بہت امیر بنوں گا تو وہ موجودہ فیصلوں کی باریکیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہر دن اپنے کام، اپنے گاہک اور اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے پر توجہ دے تو وقت کے ساتھ ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ ایک انسان اگر صرف یہ سوچتا رہے کہ میں کب خوش رہوں گا تو شاید وہ موجودہ زندگی کی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہو جائے، لیکن اگر وہ آج کے لمحے کو سمجھنا اور جینا سیکھے تو خوشی ایک دور کی منزل کے بجائے روزمرہ تجربہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشق کا ذہن صرف مہارتوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے مفید ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے کھانے پر توجہ دے سکتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہوئے واقعی اس شخص کو سن سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے اپنے قدموں اور ارد گرد کی دنیا کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ کام کرتے ہوئے صرف کام پر توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں آپ کے ذہن کو موجودہ لمحے میں رہنے کی تربیت دیتی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایک وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک طرف پیغام دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں مستقبل کے منصوبے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر حقیقت میں ہماری توجہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام پوری گہرائی سے نہیں ہو پاتا۔ مشق کا ذہن ہمیں ایک وقت میں ایک کام کرنے کی طاقت یاد دلاتا ہے۔ جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس کام کے ساتھ مکمل طور پر موجود رہنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی دوسرا خیال آتا ہے تو اسے پہچانیں اور اپنی توجہ واپس لے آئیں۔ شروع میں یہ مشکل ہوگا لیکن یہی مشق ہے۔ آپ کو اپنے ذہن سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پہلے دن سے مکمل طور پر پرسکون اور یکسو ہوگا۔ ذہن کا بھٹکنا فطری ہے۔ اصل مہارت یہ ہے کہ آپ اسے واپس لانا سیکھیں۔ جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتے ہوئے بار بار گرتا ہے، ویسے ہی توجہ کی مشق میں ذہن بار بار بھٹکے گا۔ ہر بار واپس آنا ایک کامیابی ہے۔ اس عمل میں صبر بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر اپنے آپ سے وہ صبر نہیں کرتے جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نئی چیز سیکھ رہا ہو تو ہم اسے وقت دیتے ہیں، اسے حوصلہ دیتے ہیں اور اس کی چھوٹی کامیابیوں کو سراہتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوراً ماہر بن جائیں۔ اگر ہم چند دن میں کامیاب نہ ہوں تو خود کو ناکام سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ساتھ بھی وہی صبر کرنا چاہیے جو ہم ایک سیکھنے والے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا ذہن بھی تربیت کا محتاج ہے۔ آپ کی عادتیں بھی وقت سے بنتی ہیں، آپ کی مہارتیں بھی تکرار سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے خود کو وقت دیں، اپنی رفتار کو قبول کریں، لیکن اس قبولیت کو بہانہ نہ بنائیں۔ آہستہ چلیں مگر چلتے رہیں۔ ایک اور طاقتور تصور یہ ہے کہ مشق ہمیں انتظار کی بے چینی سے آزاد کرتی ہے۔
بہت سے لوگ مسلسل مستقبل میں رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ چیز مل جائے گی تو میں خوش ہوں گا، جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو سکون ملے گا، جب میں زیادہ پیسہ کما لوں گا تو زندگی بہتر ہوگی، جب میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا تو میں خود کو کامیاب سمجھوں گا۔ اس سوچ میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی کو مستقبل کے ایک خیالی دن کے بدلے قربان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ ایک منزل حاصل کر لیتا ہے تو فوراً اگلی منزل تلاش کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ جب یہ حاصل ہوگا تو میں خوش ہوں گا۔ یوں پوری زندگی انتظار میں گزر سکتی ہے۔ مشق کا ذہن ہمیں سکھاتا ہے کہ سفر کو بھی اہمیت دیں۔ اگر آپ موسیقی سیکھ رہے ہیں تو صرف اس دن کا انتظار نہ کریں جب آپ بہترین موسیقار بنیں گے، آج کے سوار کو محسوس کریں۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو صرف اس دن کا انتظار نہ کریں جب آپ کی کتاب مشہور ہوگی، آج کے جملے کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو صرف اس دن کا انتظار نہ کریں جب آپ بہت بڑے کاروباری شخص بنیں گے، آج کے گاہک کو بہتر خدمت دیں۔ اگر آپ اپنی شخصیت بہتر بنا رہے ہیں تو صرف اس دن کا انتظار نہ کریں جب آپ مکمل انسان بن جائیں گے، آج اپنی ایک کمزوری کو سمجھیں اور اس پر کام کریں۔ زندگی ہمیشہ جاری رہنے عمل عمل ہے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل آتی ہے۔ اگر آپ خوشی کو صرف آخری نتیجے سے جوڑ دیں گے تو آپ اکثر بے چین رہیں گے، لیکن اگر آپ عمل میں معنی تلاش کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو سفر کے دوران بھی اطمینان ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونا چاہیے۔ مقصد ضروری ہے، سمت ضروری ہے، خواب ضروری ہے، لیکن مقصد کو اپنی پوری خوشی کا واحد ذریعہ نہ بنائیں۔ اپنے روزانہ کے عمل کو بھی قدر دیں، کیونکہ آخرکار آپ کی زندگی کے زیادہ تر لمحات منزل پر نہیں، راستے میں گزرتے ہیں۔ اگر آپ راستے کے ہر لمحے سے نفرت کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ دی پریکٹسنگ مائنڈ کا یہی پیغام ہمیں ایک گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو صرف یہ نہیں سیکھنا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی سیکھنا ہے کہ وہ حاصل کرنے کے عمل کے دوران کس طرح کا انسان بننا چاہتا ہے۔ کیا آپ بے چین اور جلد باز رہیں گے؟ کیا آپ ہر ناکامی پر ٹوٹ جائیں گے؟ کیا آپ ہر مشکل کو اپنے خلاف سمجھیں گے؟ آپ ایک ایسا ذہن بنائیں گے جو مشق، صبر، توجہ اور مسلسل بہتری کو قبول کرے۔ آپ کے نتائج شاید فوراً نہ بدلیں، مگر اگر آپ کا ذہنی رویہ بدل جائے تو آپ کا پورا سفر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مشق صرف آپ کے ہنر کو نہیں بدلتی، مشق آپ کو بھی بدلتی ہے۔ ہر بار جب آپ مشکل کے باوجود واپس آتے ہیں، آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ غلطی کے بعد دوبارہ کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے اعتماد کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ نتیجے کی بے چینی کو چھوڑ کر موجودہ عمل پر توجہ دیتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو آزاد کرتے ہیں۔ اور یہی آزادی آپ کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں آپ کام صرف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو فوراً انعام ملے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مشق آپ کو ایک بہتر انسان بنا رہی ہے۔ اب ہم دی پریکٹسنگ مائنڈ کے ایک اور نہایت اہم پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے صبر، نظم و ضبط اور مشکل لمحات میں بھی عمل جاری رکھنے کی صلاحیت۔ اکثر لوگ کامیابی کے آغاز میں بہت پرجوش ہوتے ہیں، مگر اصل فرق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ابتدائی جوش ختم ہو جاتا ہے، جب نئی چیز شروع کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، جب نتیجہ توقع کے مطابق نہیں آتا، جب محنت کے باوجود فوری کامیابی نظر نہیں آتی، اور جب انسان کے اندر سے یہ آواز آنے لگتی ہے کہ شاید یہ سب بے فائدہ ہے، تو اسی وقت مشق کا اصل ذہن سامنے آتا ہے۔ جو شخص صرف جذبے کے سہارے چلتا ہے وہ جذبہ ختم ہوتے ہی رک جاتا ہے، لیکن جو شخص عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جذبات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہی فرق خواب دیکھنے والے اور خواب کو حقیقت میں بدلنے والے انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان ہر دن پرجوش، پر اعتماد اور مکمل طور پر تیار ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہیں ان کا دل ہمیشہ کام کرنے کو چاہتا ہے، انہیں کبھی سستی محسوس نہیں ہوتی، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور انہیں کبھی اپنے فیصلوں پر شک نہیں ہوتا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیاب انسان بھی تھکتا ہے، اس کا دل بھی کبھی کام سے اگتا جاتا ہے، اسے بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھی اپنے مقصد کے بارے میں شک محسوس کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں بننے دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر احساس عارضی ہے۔ آج اگر دل نہیں چاہ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی دل نہیں چاہے گا۔ آج اگر نتیجہ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل میں بھی نتیجہ نہیں ملے گا۔ آج اگر مشق مشکل محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی مشکل صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ٹامس ایم سٹرنر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کو اپنے عمل کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنانا چاہیے جو صرف جذبات پر منحصر نہ ہو۔ اگر آپ ہر دن اپنے موڈ کا انتظار کریں گے تو آپ کی ترقی کبھی مستقل نہیں ہو سکے گی۔ کچھ دن آپ بہت اچھا کام کریں گے، کچھ دن بالکل نہیں کریں گے۔ کبھی آپ بہت زیادہ مشق کریں گے اور پھر کئی دن چھوڑ دیں گے۔ اس طرح آپ کا سفر مسلسل آگے بڑھنے کے بجائے بار بار شروع اور ختم ہوتا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے لیے ایک ایسا معمول بناتے ہیں جسے آپ کم مقدار میں بھی جاری رکھ سکیں تو آپ کی ترقی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کم کرنا مگر مسلسل کرنا، بہت زیادہ کرنے اور پھر مکمل طور پر رک جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص ہر روز 1 گھنٹہ ورزش کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ پہلے دن وہ بہت جوش کے ساتھ 1 گھنٹہ ورزش کرتا ہے۔ دوسرے دن جسم میں درد ہوتا ہے، تیسرے دن کام زیادہ ہوتا ہے، چوتھے دن تھکن ہوتی ہے، اور 5ویں دن وہ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہر روز صرف 15 منٹ ورزش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ شاید پہلے شخص جتنا تیز آغاز نہ کرے مگر وہ کئی ہفتوں تک اپنا عمل جاری رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد دوسرا شخص پہلے شخص سے زیادہ آگے نکل سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ یہی مستقل مزاجی کی طاقت ہے۔ کامیابی ہمیشہ سب سے زیادہ طاقتور آغاز کرنے والے شخص کو نہیں ملتی۔ اکثر کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو کافی دیر تک جاری رہتا ہے۔ مشق کے ذہن کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے معمول کو اتنا مشکل نہیں بنانا چاہیے کہ آپ اسے جاری ہی نہ رکھ سکیں۔ بہت سے لوگ اپنے لیے ایسے منصوبے بناتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی دن میں اپنی پوری زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صبح بہت جلد اٹھنا، کئی گھنٹے پڑھنا، سخت ورزش کرنا، مکمل غذا بدلنا، کام میں کئی گنا اضافہ کرنا اور ہر بری عادت فوراً چھوڑ دینا۔ ایسا منصوبہ کاغذ پر بہت خوبصورت لگتا ہے مگر عملی زندگی میں اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان چند دن بعد اس منصوبے پر عمل نہیں کر پاتا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں نظم و ضبط نہیں۔ حقیقت میں مسئلہ ہمیشہ انسان کی کمزوری نہیں ہوتا، کبھی کبھی منصوبہ ہی غیر حقیقی ہوتا ہے۔ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹی مگر مستقل تبدیلیاں لائیں۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں تو اچانک کئی گھنٹے پہلے اٹھنے کے بجائے آہستہ آہستہ اپنے وقت کو تبدیل کریں۔ اگر آپ پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو ابتدا میں بہت زیادہ صفحات کا ہدف نہ بنائیں۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ہر روز تھوڑا سا لکھیں۔ اگر آپ کوئی نئی مہارت سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ مختصر مگر توجہ کے ساتھ مشق کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو یہ سکھائیں کہ یہ عمل آپ کی زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ جب کوئی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے تو ذہن اس کے خلاف مزاحمت کم کرنے لگتا ہے۔ ابتدا میں جو کام مشکل محسوس ہوتا ہے وقت کے ساتھ وہ معمول بن جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترقی نہیں کر رہے، اور مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ کبھی کبھی کسی عادت کا معمول بن جانا ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے کبھی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور اب روزانہ 10 منٹ پڑھتے ہیں تو یہ معمولی تبدیلی نہیں۔ اگر آپ پہلے کبھی ورزش نہیں کرتے تھے اور اب روزانہ کچھ دیر حرکت کرتے ہیں تو یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ اگر آپ پہلے ہر مشکل کام سے بھاگتے تھے اور اب روزانہ تھوڑا سا مشکل کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو نئی سمت دے رہے ہیں۔ ترقی ہمیشہ باہر سے نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی ترقی انسان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ مشق کا ذہن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بے چینی اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے
جب ہم موجودہ لمحے کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کسی کام میں ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے نکل چکے ہوں۔ آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی ماہر ہوں۔ آپ مالی مشکلات میں ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی خوشحال ہوں۔ آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے سفر میں ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی مکمل طور پر بدل چکے ہوں۔ یہ خواہشیں فطری ہیں مگر جب انسان موجودہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو اس کے اندر مسلسل کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک طرف موجودہ حالت میں ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنے ذہن میں ایک ایسی حالت چاہتا ہے جو ابھی موجود نہیں۔ یہی فرق بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہو کر ترقی چھوڑ دیں۔ قبولیت کا مطلب ہار ماننا نہیں ہے۔ قبولیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ حقیقت کو ویسا ہی دیکھیں جیسی وہ ہے۔ اگر آپ ابھی مبتدی ہیں تو خود کو مبتدی سمجھیں۔ اگر آپ کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے تو اسے قبول کریں۔ اگر آپ کی مہارت ابھی کمزور ہے تو اسے تسلیم کریں۔ جب آپ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت سے انکار کرتے رہیں گے تو آپ اپنی توانائی اسے چھپانے میں صرف کریں گے۔ جو شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے ابھی سیکھنا ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے وہ ترقی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاجزی مشق کے عمل میں بہت اہم ہے۔ ایک انسان جب یہ مان لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے تو اس کے اندر ترقی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ وہ دوسروں سے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور نئی معلومات قبول کرتا ہے۔ لیکن جب انسان خود کو مکمل سمجھنے لگتا ہے تو اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے لگتا ہے۔ وہ مشورہ سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی کمزوری کو ماننے کے بجائے اسے چھپاتا ہے۔ اس طرح اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ مشق کا ذہن آپ کو ہر روز ایک طالب علم بنائے رکھتا ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی تجربہ کار کیوں نہ ہوں، آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آج کیا بہتر سیکھ سکتا ہوں؟ یہی سوال آپ کو زندہ، متحرک اور ترقی کے سفر میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کام میں کئی سال سے ہیں تب بھی آپ اپنے طریقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہنر میں ماہر ہیں تب بھی آپ نئی باریکیاں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہیں تب بھی آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انسان کی ترقی اس وقت رکتی ہے جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ کتاب کا ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی توجہ عمل کے معیار پر دینی چاہیے۔ جب آپ کسی کام کی مشق کرتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا وقت لگایا، یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے اس وقت کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر آپ 1 گھنٹہ کتاب کے سامنے بیٹھے رہے مگر آپ کی پوری توجہ کہیں اور تھی تو شاید اس 1 گھنٹے کا فائدہ بہت کم ہوا۔ اگر آپ نے صرف چند منٹ پوری توجہ سے پڑھا تو ممکن ہے کہ آپ نے زیادہ سیکھا ہو۔ معیار ہمیشہ مقدار سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کی مقدار غیر اہم ہے۔ کسی بھی مہارت کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن صرف وقت گزارنا کافی نہیں۔ آپ کو شعوری طور پر مشق کرنی ہوگی۔ اگر آپ لکھنا سیکھ رہے ہیں تو صرف الفاظ لکھنا کافی نہیں۔ اپنے جملوں کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں، اپنے انداز کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ بولنا سیکھ رہے ہیں تو صرف بولنا کافی نہیں، اپنی آواز، رفتار، الفاظ اور انداز پر توجہ دیں۔ اگر آپ کوئی کھیل سیکھ رہے ہیں تو صرف کھیلنا کافی نہیں، اپنی تکنیک کو دیکھیں، غلطی کو پہچانیں اور اسے بہتر کریں۔ یہی شعوری مشق ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان اکثر اپنی کمزوریوں سے بچنے کے لیے وہی کام کرتا رہتا ہے جس میں وہ پہلے ہی اچھا ہے۔ اگر کسی شخص کو لکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ پڑھنے میں زیادہ وقت گزار سکتا ہے۔ اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بات کرنے میں خوف آتا ہے تو وہ خاموش رہنے کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو مشکل فیصلے کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ فیصلے ملتوی کرتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقی ترقی اکثر اسی مقام پر ہوتی ہے جہاں ہمیں سب سے زیادہ بے آرامی محسوس ہوتی ہے۔ مشق کا ذہن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل سے بھاگنے کے بجائے اسے ایک استاد سمجھیں۔ جب کوئی کام مشکل لگتا ہے تو خود سے پوچھیں، یہ مشکل مجھے کیا سکھا رہی ہے؟ شاید یہ آپ کو صبر سکھا رہی ہے۔
شاید یہ آپ کو بہتر طریقہ تلاش کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ شاید یہ آپ کو اپنی کمزوری دکھا رہی ہے۔ شاید یہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ آپ کو ابھی مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رک جائیں۔ کبھی کبھی مشکل کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا طریقہ تبدیل کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم فرق ہے، ضد اور مستقل مزاجی ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر حال میں ایک ہی طریقہ استعمال کرتے رہیں۔ اگر کوئی طریقہ کام نہیں کر رہا تو اسے بدلنا عقل مندی ہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب مقصد سے جڑے رہنا ہے، نہ کہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے چمٹے رہنا۔ اگر آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں اور ایک طریقہ ناکام ہو گیا تو آپ دوسرا طریقہ آزما سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو تیسرا طریقہ۔ آپ اپنی حکمت عملی بدل سکتے ہیں مگر اپنے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک ناکام کوشش کے بعد پورا مقصد چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک ناکام طریقہ اور ناکام انسان میں فرق ہے۔ اگر آپ نے ایک طریقہ آزمایا اور وہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو دوسرا طریقہ تلاش کرنا ہے۔ زندگی میں کامیاب لوگ اکثر اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمیشہ درست فیصلہ کیا، بلکہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ غلط فیصلے کے بعد انہوں نے سیکھا اور دوبارہ بہتر فیصلہ کیا۔ یہ سوچ آپ کو ناکامی کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ہر کوشش آپ کو معلومات دے رہی ہے تو ناکامی کا مطلب بدل جاتا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں رہتا کہ آپ کبھی ناکام نہ ہوں۔ آپ کا کام یہ بن جاتا ہے کہ ہر ناکامی سے کچھ سیکھیں۔ اس طرح آپ کی ہر کوشش چاہے کامیاب ہو یا ناکام آپ کے سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔ مشق کے دوران ایک اور رکاوٹ سامنے آتی ہے اور وہ ہے بے صبری۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ فوراً نظر آئے۔ اگر وہ 2 ہفتے ورزش کرتا ہے تو فوراً بڑی تبدیلی چاہتا ہے۔ اگر وہ کچھ دن پڑھتا ہے تو فوراً غیر معمولی علم چاہتا ہے۔ اگر وہ کاروبار شروع کرتا ہے تو فوراً بڑا منافع چاہتا ہے۔ لیکن حقیقی ترقی اکثر خاموشی سے ہوتی ہے۔ کئی دن، کئی ہفتے یا کئی مہینے تک بظاہر کچھ خاص تبدیل نہیں ہوتا، مگر اندرونی سطح پر بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بیج زمین کے اندر ہو۔ باہر سے دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آتا مگر اندر جڑیں بن رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے بیج کو نکال دے کہ چند دن میں درخت نظر نہیں آیا تو وہ کبھی درخت نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی مشق صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ فوری نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو ممکن ہے کہ آپ اس مقام سے صرف چند قدم دور ہوں جہاں تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی آزمائش وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے مگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہوتا ہے مگر تبدیلی اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ وہ اسے محسوس نہیں کر پاتا۔ پھر ایک دن وہ پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس لیے اپنی روزانہ کی چھوٹی کامیابیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ نے آج وہ کام کیا جو آپ پہلے ٹال دیا کرتے تھے تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آپ نے آج اپنے غصے پر پہلے سے بہتر قابو پایا تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آپ نے آج اپنی توجہ پہلے سے زیادہ دیر تک قائم رکھی تو یہ کامیابی ہے۔ اگر آپ نے آج ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مشق کا ذہن آپ کو کامیابی کی نئی تعریف دیتا ہے۔ کامیابی صرف بڑا نتیجہ حاصل کرنا نہیں۔ کامیابی یہ بھی ہے کہ اپنے عمل پر قابو پایا۔ اپنی توجہ واپس لائی۔ اپنی غلطی کو دیکھا۔ دوبارہ کوشش کی۔ اپنے مشکل کے باوجود عمل جاری رکھا۔ یہ سب چھوٹی کامیابیاں مل کر ایک بڑی شخصیت بناتی ہے۔ اب ذرا اپنے روزمرہ کے معمول پر غور کریں۔ کیا آپ ہر کام کے دوران جلدی میں رہتے ہیں؟ کیا آپ مسلسل اگلے کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ کیا آپ موجودہ کام کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہر مشق کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد نتیجہ حاصل کر سکیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کا ذہن مسلسل مستقبل میں رہ رہا ہے۔ آج سے ایک چھوٹی مشق شروع کریں۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں خود سے کہیں، اس وقت میرے سامنے صرف یہی کام ہے، پھر اپنی توجہ واپس اسی کام پر لائیں۔
اگر ذہن بھٹکے تو واپس لائیں۔ اگر بے چینی پیدا ہو تو اسے محسوس کریں مگر اس کے ساتھ بہہ نہ جائیں۔ اگر آپ کو کام جلدی ختم کرنے کی خواہش ہو تو خود کو یاد دلائیں کہ آپ کا مقصد صرف ختم کرنا نہیں بلکہ بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ یہ مشق آپ کے کام کے ساتھ آپ کے تعلق کو بدل دے گی۔ آپ جلدی کے بجائے توجہ کو اہمیت دینا شروع کریں گے۔ آپ اپنی غلطیوں سے کم گھبرائیں گے۔ آپ دوسروں سے موازنہ کم کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی اصل ذمہ داری آج کے عمل سے ہے، مستقبل کے تمام نتائج سے نہیں۔ زندگی میں بہت سے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ کب آئے گا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کون سا موقع کب ملے گا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مستقبل میں کون سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ لیکن ہم اپنے موجودہ عمل پر کچھ حد تک اختیار رکھتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کس طرح کام کریں گے۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم اپنی توجہ کہاں رکھیں گے۔ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم اپنی غلطی سے کیا سیکھیں گے۔ جب انسان اپنی توانائی ان چیزوں پر لگاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہیں تو اس کے اندر ایک مضبوط سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے مکمل طور پر آزاد تو نہیں ہوتا مگر وہ اس کا غلام بھی نہیں رہتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن وہ اپنے اگلے قدم کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو بے بسی سے نکال کر عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ دا پریکٹسنگ مائنڈ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے مقصد کو اتنا بڑا نہ بنائیں کہ وہ آپ کو ڈرا دے۔ بڑے خواب ضروری ہیں مگر بڑے خواب کو چھوٹے کاموں میں تقسیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد ایک کتاب لکھنا ہے تو آج صرف ایک صفحہ لکھیں۔ اگر آپ کا مقصد کوئی نئی مہارت سیکھنا ہے تو آج صرف ایک بنیادی چیز سیکھیں۔ اگر آپ کا مقصد اپنی مالی حالت بہتر کرنا ہے تو آج صرف ایک بہتر مالی فیصلہ کریں۔ اگر آپ اپنی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو آج صرف ایک عادت پر کام کریں۔ بڑا پہاڑ ایک ہی چھلانگ سے عبور نہیں ہوتا۔ انسان ایک ایک قدم اٹھاتا ہے۔ اگر وہ ہر قدم کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر وہ ہر قدم کو اہم سمجھے تو وہ آہستہ آہستہ بہت دور جا سکتا ہے۔ آخر میں اس حصے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنے سفر کے ساتھ صبر کرنا ہوگا۔ آپ وہ نہیں بن سکتے جو آپ ابھی نہیں ہیں صرف اس خواہش سے کہ کاش آپ پہلے ہی بن چکے ہوتے۔ آپ کو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا جہاں آپ ابھی سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کو غلطیاں کرنی ہوں گی۔ آپ کو کبھی کبھی سست رفتاری برداشت کرنی ہوگی۔ آپ کو بعض اوقات یہ محسوس ہوگا کہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے لیکن پھر بھی آپ کو عمل جاری رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں مشق کا مطلب صرف بار بار کوشش کرنا نہیں بلکہ ہر کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہے۔ آپ کو ہر دن اپنی پوری زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف آج کا دن کل سے بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ آج ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اپنے کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ آج اپنی توجہ ایک لمحے کے لیے زیادہ دیر قائم رکھتے ہیں تو اپنے کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ آج اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں تو اپنے کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ آج ہار ماننے کے بجائے دوبارہ کوشش کرتے ہیں تو اپنے کامیابی حاصل کی۔ اور جب یہ چھوٹی کامیابیاں مسلسل جمع ہوتی رہتی ہیں تو ایک دن آپ پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی واقعی بدل چکی ہے۔ آپ نے شاید کسی ایک دن میں بڑی چھلانگ نہیں لگائی مگر اپنے ہر دن ایک قدم اٹھایا۔ یہی قدم آپ کی نئی شخصیت، نئی مہارت اور نئی زندگی کی بنیاد بن گئے۔ اب ہم دا پریکٹسنگ مائنڈ کے آخری اور نہایت اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اس کتاب کے تمام بنیادی اصول ایک مکمل زندگی کے طریقے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ کامیابی کا راز صرف منزل حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اس عمل میں ہے جس کے ذریعے انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مشق صرف کسی ہنر کو بار بار دہرانے کا نام نہیں بلکہ اپنے ذہن، اپنی توجہ، اپنے جذبات اور اپنے رویے کو تربیت دینے کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر کیسے شامل کیا جائے۔
انسان کس طرح جلد بازی، بے چینی، موازنہ، ناکامی کے خوف اور فوری نتیجے کی خواہش سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک مسلسل مشق سمجھنا ہوگا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی جب ہم اپنی منزل حاصل کر لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب مجھے کامیابی ملے گی تو میں سکون سے رہوں گا، جب میری آمدنی بڑھ جائے گی تو میں خوش ہوں گا، جب میں اپنی مطلوبہ مہارت حاصل کر لوں گا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، جب میرے مسائل ختم ہو جائیں گے تو میں زندگی سے لطف اندوز ہوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کسی ایک آخری منزل پر پہنچ کر ختم نہیں ہوتی۔ ایک مقصد حاصل ہوتا ہے تو دوسرا مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک مہارت حاصل ہوتی ہے تو اگلی سطح کا چیلنج سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان خوشی اور سکون کو صرف آخری نتیجے کے ساتھ جوڑ دے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مستقبل کا انتظار کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹامس ایم سٹرنر ہمیں سفر کی قدر کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے زیادہ تر دن صرف اس انتظار میں گزاریں گے کہ ایک دن سب کچھ کامل ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر دیں گے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ منزل پر نہیں بلکہ منزل کی طرف جانے والے راستے پر گزرتا ہے۔ اس لیے راستے کو برداشت کرنا کافی نہیں، اسے سمجھنا اور قبول کرنا سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ عمل کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو ہر دن اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے۔ آپ کو صرف بڑے نتائج کی ضرورت نہیں رہتی، ایک چھوٹی سی بہتری بھی آپ کے لیے اہم بن جاتی ہے۔ فرض کریں آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی پوری خوشی اس دن سے جڑی ہوئی ہے جب کتاب مکمل ہوگی تو کتاب لکھنے کا ہر دن آپ کو طویل اور مشکل محسوس ہوگا۔ لیکن اگر آپ لکھنے کے عمل کو بھی اہم سمجھتے ہیں، اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھالنے کا لطف لیتے ہیں، اپنی تحریر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر دن اپنے اندر ایک کامیابی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو صرف بڑے منافع کا انتظار نہ کریں۔ گاہک کو سمجھنا، بہتر خدمت دینا، غلطیوں سے سیکھنا اور روزانہ ایک بہتر فیصلہ کرنا بھی سفر کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنی پوری توجہ صرف اس نتیجے پر رکھیں گے جو ابھی حاصل نہیں ہوا تو آپ ان تمام چھوٹی کامیابیوں کو نہیں دیکھ پائیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ کتاب کا ایک نہایت گہرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے ساتھ صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل جاری رکھتے ہوئے نتیجے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ آج کے دور میں انسان فوری نتیجے کا عادی ہو گیا ہے۔ اسے ہر چیز جلدی چاہیے۔ وہ فوری معلومات چاہتا ہے، فوری کامیابی چاہتا ہے، فوری شہرت چاہتا ہے، فوری دولت چاہتا ہے اور فوری تبدیلی چاہتا ہے۔ لیکن انسان کی حقیقی تعمیر فوری نہیں ہوتی۔ شخصیت، مہارت، اعتماد اور کامیابی وقت کے ساتھ بنتے ہیں۔ آپ ایک دن میں مضبوط شخصیت نہیں بنا سکتے، لیکن آپ ہر دن اپنے کردار کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک دن میں ماہر نہیں بن سکتے، لیکن آپ ہر دن اپنی مہارت میں ایک چھوٹی بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ ایک دن میں اپنی پوری زندگی نہیں بدل سکتے، لیکن آپ آج ایک ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ کے مستقبل کی سمت بدل دے۔ یہی چھوٹے فیصلے وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ نتائج کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بیج بوتے ہیں مگر درخت کے لیے انتظار نہیں کرتے۔ وہ بنیاد بناتے ہیں مگر عمارت مکمل ہونے سے پہلے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں مگر مشکل مرحلے میں رک جاتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل کے نتائج کا ایک قدرتی وقت ہوتا ہے۔ آپ اپنے عمل کو تیز کر سکتے ہیں، اسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو کم کر سکتے ہیں، مگر ہر چیز کو زبردستی فوری نہیں بنا سکتے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اپنی رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر وقت کے اصولوں کو نہیں بدل سکتے۔ ایک درخت کو بڑھنے کے لیے وقت چاہیے، ایک مہارت کو پختہ ہونے کے لیے وقت چاہیے، ایک عادت کو شخصیت کا حصہ بننے کے لیے وقت چاہیے۔ اگر آپ اس قدرتی عمل کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت نتائج کو دھکیلنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو بے چینی بڑھتی رہے گی۔
مشق کا ذہن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عمل کے دوران اپنے ذہن کو بار بار حال میں واپس لائیں۔ یہ اصول صرف کام اور مطالعے کے لیے نہیں بلکہ تعلقات، گفتگو اور پوری زندگی کے لیے بھی ہے۔ جب آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہوں تو واقعی اس کی بات سنیں، صرف اپنے جواب کے بارے میں نہ سوچیں۔ جب آپ اپنے بچوں، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ہوں تو مکمل طور پر موجود رہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو صرف کھانے پر توجہ دیں۔ جب آپ چل رہے ہوں تو اپنے قدموں اور ماحول کو محسوس کریں۔ یہ چھوٹی مشقیں آپ کے ذہن کو موجودہ لمحے میں رہنے کی عادت ڈالتی ہے۔ انسان کا ذہن اکثر ماضی اور مستقبل کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ ماضی میں وہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ مستقبل میں وہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس طرح موجودہ لمحہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس عمل کرنے کی طاقت صرف موجودہ لمحے میں ہے۔ آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے اور مستقبل کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ صرف اس لمحے میں ایک بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں غلطی کی ہے تو اس سے سیکھیں مگر ہمیشہ اسی غلطی میں نہ رہیں۔ اگر آپ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو منصوبہ بنائیں مگر مسلسل خوف میں نہ رہیں۔ پھر اپنی توجہ آج کے عمل پر واپس لائیں۔ یہی مشق ہے، یہی ذہنی نظم و ضبط ہے۔ کتاب کا ایک اہم عملی اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کی حالت کا مشاہدہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ جب آپ بے چین ہوں تو فوراً بے چینی کے ساتھ بہہ نہ جائیں۔ پہلے اسے پہچانیں۔ خود سے کہیں، اس وقت میرے اندر بے چینی موجود ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے رکیں اور اپنے احساس کو دیکھیں۔ جب آپ مایوس ہوں تو خود سے پوچھیں کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں کسی غیر حقیقی توقع کی وجہ سے پریشان ہوں؟ کیا میں فوری نتیجہ چاہتا ہوں؟ کیا میں دوسروں سے موازنہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے عمل کو نظر انداز کر کے صرف منزل کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ سوالات آپ کو اپنے جذبات سے الگ ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ جذبات کو ختم نہیں کر سکتے مگر آپ ان کے غلام بننے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر احساس کے فوراً بعد رد عمل دیں گے تو آپ کا رویہ مسلسل بدلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ احساس کو دیکھنا اور پھر فیصلہ کرنا سیکھیں گے تو آپ کے اندر آزادی پیدا ہوگی۔ مثلاً آپ نے ایک کام شروع کیا اور کچھ دن بعد آپ کو محسوس ہوا کہ آپ ترقی نہیں کر رہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں آپ فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں یا رک کر سوچ سکتے ہیں، کیا واقعی یہ طریقہ کام نہیں کر رہا یا میں صرف فوری نتیجہ چاہتا ہوں؟ یہ سوال آپ کو جذباتی فیصلے سے بچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو واقعی اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت ہوگی لیکن کبھی کبھی صرف صبر کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے شخص کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں تو خود سے پوچھیں، کیا میں اس شخص کے پورے سفر کو جانتا ہوں؟ شاید آپ صرف اس کا موجودہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہ برسوں سے مشق کر رہا ہے۔ شاید اس نے ایسی مشکلات برداشت کی ہیں جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اس لیے دوسروں کے نتیجے کو اپنی ابتدا کے ساتھ نہ ناپیں۔ اپنی ترقی کو اپنے ماضی سے ناپیں۔ اگر آپ آج پہلے سے زیادہ سمجھدار ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ آج پہلے سے بہتر فیصلے کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کو پہلے سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ مشکل کے بعد جلدی واپس آ جاتے ہیں تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی حقیقی ترقی ہے۔ ترقی ہمیشہ ظاہری کامیابی کی شکل میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے جیسی غلطی دوبارہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ غصے میں خاموش رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں۔ مشق کا ذہن انسان کو ذمہ داری کا احساس دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ہر مشکل آپ کی غلطی ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، لیکن اپنی توجہ، اپنے فیصلے اور اپنے رد عمل کے بارے میں ہم کچھ حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر حالات مشکل ہیں تو آپ ہمیشہ حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے،
مگر آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہ سوچ انسان کو بے بسی سے طاقت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، میرے حالات ایسے ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص کہتا ہے، میرے حالات مشکل ہیں لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس وقت میرے اختیار میں کیا ہے۔ یہی فرق مستقبل کی سمت بدل دیتا ہے۔ کتاب کا فلسفہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مشق کو ایک سزا نہیں ایک موقع سمجھیں۔ اگر آپ کسی ہنر کی مشق اس لیے کرتے ہیں کہ آپ خود کو مجبور سمجھتے ہیں تو آپ جلدی تھک جائیں گے، لیکن اگر آپ اسے اپنے اندر چھپی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع سمجھیں تو آپ کا رویہ بدل جائے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ ہر مشق آپ کے اندر موجود ایک نئی صلاحیت کو بیدار کر رہی ہے۔ آپ کا ذہن ایک ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ ایک جیسا رہے۔ آپ سیکھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، اپنی عادتیں تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی توجہ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ آج جس کام میں کمزور ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ کمزور رہیں۔ مشق آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ کی موجودہ حالت آپ کی آخری حالت نہیں ہے۔ یہ سوچ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے طاقتور ہے جو اپنی ماضی کی ناکامیوں سے خود کو پہچانتے ہیں۔ شاید اپنے پہلے کوئی مقصد شروع کیا اور چھوڑ دیا۔ شاید اپنے کئی بار عادت بنانے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے۔ شاید اپنے کاروبار شروع کیا اور نقصان اٹھایا۔ شاید اپنے کسی امتحان میں ناکامی کا سامنا کیا۔ شاید اپنے کسی تعلق میں غلط فیصلے کیے۔ لیکن آپ کا ماضی آپ کی پوری شناخت نہیں ہے۔ آپ کی موجودہ مشق آپ کے مستقبل کی سمت بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے کئی بار چھوڑا ہے تو آج صرف ایک دن جاری رہنے کی مشق کریں۔ اگر آپ پہلے توجہ مرکوز نہیں کر پاتے تھے تو آج صرف چند منٹ مکمل توجہ کی مشق کریں۔ اگر آپ پہلے غصے میں فوراً رد عمل دیتے تھے تو آج صرف ایک موقع پر رکنے کی مشق کریں۔ چھوٹی مشقیں چھوٹی نہیں ہوتیں کیونکہ وہ آپ کے ذہن کو نئی سمت دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کا ذہن ان نئی عادتوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کام پہلے غیر معمولی محسوس ہوتا تھا وہ معمول بن جاتا ہے۔ جو کام پہلے بہت مشکل لگتا تھا وہ قابل عمل بن جاتا ہے۔ یہی تبدیلی انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ مشق کے عمل میں ایک اور اہم چیز توجہ کی حفاظت ہے۔ آج کے دور میں توجہ سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر پیغام، ہر اطلاع، ہر نئی خبر اور ہر غیر ضروری سرگرمی آپ کے ذہن کو ایک طرف کھینچ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی توجہ کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کے اہم مقاصد ہمیشہ معمولی چیزوں کے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے ایسے اوقات مقرر کریں جب آپ صرف ایک اہم کام کریں۔ اپنے ماحول کو آسان بنائیں۔ غیر ضروری رکاوٹیں کم کریں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی توجہ کتاب پر رکھیں۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو غیر ضروری چیزوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کسی اہم مسئلے پر غور کر رہے ہیں تو اپنے ذہن کو مسلسل نئی معلومات سے نہ بھریں۔ توجہ بھی ایک پٹھے کی طرح ہے۔ جتنا آپ اسے استعمال کرتے ہیں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے مسلسل بکھرتا رہنے دیں گے تو گہری توجہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہر دن کچھ وقت شعوری توجہ کی مشق کریں۔ ابتدا میں چند منٹ بھی کافی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ پہلے دن کئی گھنٹے مکمل توجہ کے ساتھ کام کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آہستہ آہستہ تربیت دیں۔ یہاں پھر وہی اصول واپس آتا ہے، چھوٹے قدم، مسلسل مشق، صبر اور توجہ۔ یہی چار چیزیں کسی بھی بڑی تبدیلی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے سب سے اہم عملی پیغام کو اپنی زندگی کے لیے ایک اصول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نتیجے کی خواہش رکھو مگر عمل سے فرار نہ ہو۔ اپنے خواب دیکھو مگر آج کا کام نہ بھولو۔ بڑے مقصد بناؤ مگر اگلا قدم واضح رکھو۔ کامیابی چاہو مگر مشق سے نفرت نہ کرو۔ اپنی کمزوریوں کو دیکھو مگر خود کو شکست خوردہ نہ سمجھو۔ غلطی کرو مگر اس سے سیکھو۔ سست رفتار سے چلو مگر رکنے سے بچو۔ جب آپ اس سوچ کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ آپ ہر دن کو کامیابی یا ناکامی کے سخت پیمانے سے ناپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دن سیکھنے کا موقع ہے۔ کچھ دن بہترین ہوں گے، کچھ دن مشکل ہوں گے،
کچھ دن آپ بہت ترقی کریں گے، کچھ دن صرف معمول برقرار رکھنا ہی کامیابی ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں اب سفر کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہار نہیں مانی۔ جب آپ تھکے ہوئے تھے پھر بھی اپنے تھوڑا سا کام کیا، جب آپ مایوس تھے پھر بھی اپنے اگلا قدم اٹھایا، جب آپ کو نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر بھی اپنے مشق جاری رکھی۔ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کے کردار کو بناتے ہیں۔ لوگ اکثر بڑی کامیابی کے لمحے کو دیکھتے ہیں مگر اس کے پیچھے موجود ہزاروں خاموش دنوں کو نہیں دیکھتے۔ انہیں وہ دن نظر نہیں آتے جب انسان نے اکیلے مشق کی، انہیں وہ راتیں نظر نہیں آتیں جب وہ ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھا، انہیں وہ چھوٹی چھوٹی کوششیں نظر نہیں آتیں جو کسی بڑے نتیجے کی بنیاد بنے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ بڑی کامیابی اکثر چھوٹی مشقوں کا جمع شدہ نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کے کسی ایسے مرحلے میں ہیں جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو شاید آپ کو صرف تھوڑا مزید صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے طریقے کا جائزہ لیں، اپنی مشق کو بہتر بنائیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، مگر صرف اس لیے نہ رکیں کہ نتیجہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر آپ بار بار شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو ناکام انسان نہ کہیں۔ شاید آپ کو صرف ایک ایسا طریقہ چاہیے جو آپ کی زندگی کے لیے زیادہ حقیقت پسندانہ ہو۔ اپنے مقصد کو چھوٹا کریں مگر عمل کو مستقل بنائیں۔ اپنے لیے ایسا معمول بنائیں جسے آپ مشکل دنوں میں بھی جاری رکھ سکیں۔ یاد رکھیں، ایک ایسا نظام جو آپ طویل عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں اس منصوبے سے زیادہ طاقتور ہے جو صرف چند دن تک چلتا ہے۔ آخر میں دی پریکٹسنگ مائنڈ ہمیں ایک ایسی زندگی کا تصور دیتی ہے جس میں انسان ہر لمحہ کسی آخری نتیجے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی موجودہ مشق کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی صرف اس دن نہیں ملتی جب ہم منزل تک پہنچتے ہیں۔ کامیابی ہر اس دن میں موجود ہوتی ہے جب ہم اپنے عمل کو بہتر بناتے ہیں۔ کامیابی ہر اس کوشش میں موجود ہوتی ہے جب ہم غلطی کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں۔ کامیابی ہر اس لمحے میں موجود ہوتی ہے جب ہم اپنی توجہ واپس موجودہ کام پر لاتے ہیں۔ کامیابی ہر اس فیصلے میں موجود ہوتی ہے جب ہم فوری آرام کے بجائے طویل مدتی بہتری کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے روزانہ کے عمل کو دیکھیں۔ آپ ہر دن کیا دہراتے ہیں؟ آپ اپنی توجہ کہاں لگاتے ہیں؟ آپ مشکلات کے سامنے کیا رد عمل دیتے ہیں؟ آپ اپنی غلطیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ یہی چھوٹی چیزیں آپ کے مستقبل کی تعمیر کر رہی ہے۔ آپ کو ایک ہی دن میں نئی زندگی شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف آج ایک بہتر قدم اٹھانا ہے، پھر کل ایک اور قدم، پھر اگلے دن ایک اور۔ کچھ دن اب تیزی سے آگے بڑھیں گے، کچھ دن آہستہ، کچھ دن اب کامیاب ہوں گے، کچھ دن ناکام۔ لیکن اگر آپ مشق جاری رکھتے ہیں تو آپ کا سفر رکتا نہیں، اور ایک دن شاید آپ کو اچانک احساس ہو کہ آپ وہ شخص نہیں رہے جو کبھی آغاز کے مقام پر کھڑا تھا۔ آپ زیادہ صابر ہو چکے ہیں، آپ اپنی توجہ کو بہتر طور پر سنبھال سکتے ہیں، آپ ناکامی سے پہلے کی طرح نہیں ڈرتے، آپ نتیجے کی بے چینی میں پہلے کی طرح نہیں الجھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صرف اگلا درست قدم اٹھانا ہے۔ یہی مشق کا ذہن ہے۔ یہ ذہن آپ کو سکھاتا ہے کہ زندگی کو ایک مسلسل امتحان نہ سمجھو جہاں ہر دن فیصلہ ہو کہ تم کامیاب ہو یا ناکام۔ زندگی کو ایک مشق سمجھو جہاں ہر دن سیکھنے، بہتر ہونے اور دوبارہ کوشش کرنے کا موقع ہے۔ اپنی منزل کو نظر انداز نہ کرو مگر راستے سے نفرت بھی نہ کرو۔ اپنے خوابوں کو چھوڑو نہیں مگر ان خوابوں تک پہنچنے والے چھوٹے قدموں کو معمولی بھی نہ سمجھو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی انہی چھوٹے قدموں سے بنتی ہے۔ آپ کی عادتیں، آپ کے فیصلے، آپ کی توجہ، آپ کا صبر اور آپ کی روزانہ کی مشق مل کر آپ کا مستقبل بناتے ہیں۔ اگر آپ آج سے صرف ایک اصول اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو وہ یہ ہو، میں نتیجے کی فکر میں آج کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، میں اپنی توجہ اگلے درست قدم پر رکھوں گا، میں غلطیوں سے سیکھوں گا، اپنی رفتار کو قبول کروں گا اور مسلسل مشق کے ذریعے بہتر بنتا رہوں گا۔
یہی سوچ آپ کو جلد بازی سے نکال کر پختگی کی طرف لے جائے گی۔ یہی سوچ آپ کو مایوسی سے نکال کر مستقل مزاجی کی طرف لے جائے گی۔ یہی سوچ آپ کو ناکامی کے خوف سے نکال کر سیکھنے کی آزادی دے گی۔ اور یہی سوچ آپ کو یہ سمجھائے گی کہ کامیابی کوئی دور کی جادوئی منزل نہیں بلکہ روزانہ کی مشق سے تعمیر ہونے والی حقیقت ہے۔ تو آج اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آپ اپنی زندگی کے کس شعبے میں نتیجے کے پیچھے اتنے زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ عمل کو بھول گئے ہیں؟ کیا آپ اپنی صحت میں بہتری چاہتے ہیں؟ اپنی تعلیم میں؟ اپنے کاروبار میں؟ اپنی مالی زندگی میں؟ اپنی شخصیت میں؟ اپنی توجہ میں؟ اپنے تعلقات میں؟ جس شعبے کو آپ منتخب کریں وہاں آج سے ایک چھوٹی مشق شروع کریں۔ اسے آسان رکھیں، واضح رکھیں اور مسلسل رکھیں۔ ہر دن خود کو کامل بنانے کی کوشش نہ کریں، صرف کل سے تھوڑا بہتر بننے کی کوشش کریں۔ کچھ عرصے بعد اب دیکھیں گے کہ چھوٹی مشقیں بڑی تبدیلی میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آپ کی عادتیں بدل رہی ہیں، آپ کی سوچ بدل رہی ہے، آپ کا رد عمل بدل رہا ہے، آپ کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، اور سب سے اہم بات، آپ اپنے سفر کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں۔ یہی دی پریکٹسنگ مائنڈ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ کامیابی صرف اس چیز کا نام نہیں جو آپ آخر میں حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس انسان کا نام بھی ہے جو آپ اس سفر کے دوران بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس خلاصے سے کچھ سیکھا ہے تو اسے اپنی زندگی میں صرف سن کر نہ چھوڑیں، آج ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ ایک ایسی مشق منتخب کریں جو آپ کو بہتر بنا سکتی ہے اور اسے روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ علم اس وقت طاقت بنتا ہے جب اسے عمل میں تبدیل کیا جائے، اور عمل اس وقت کامیابی بنتا ہے جب اسے صبر، توجہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ بک وزڈم انسائیڈن چینل پر ہم آپ کے لیے ایسی ہی کتابوں کے قیمتی خیالات آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ ہر کتاب سے وہ سبق حاصل کر سکیں جو آپ کی سوچ، عادتوں اور زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور اپنی زندگی میں آج ہی ایک مثبت مشق شروع کریں۔ یاد رکھیں، آپ کو اپنی پوری زندگی ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف آج کا ایک قدم کافی ہے، کیونکہ مسلسل اٹھائے جانے والے چھوٹے قدم ہی ایک دن بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔